ضروریات کے ساتھ تو انسان وقت گزار لیتا ہے، لیکن خواہشات اسے رسوا کر دیتی ہیں۔ خواہشات کے پیچھے لگنے والا انسان وہ والا سفر شروع کرتا ہے جس کی واپسی کئی دفعہ بڑی مشکل محسوس ہوتی ہے۔ وہ ایسی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے جو اترنے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس بچے کی طرح ہوتا ہے، آپ اس کی ایک خواہش پوری کرتے ہیں، یہ دوسری طلب کرتا ہے، آپ دوسری خواہش پوری کرتے ہیں، یہ تیسری طلب کرتا ہے، پھر یہ اس ضدی بچے کی طرح ہو جاتا ہے جو آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ضد جائز ہو یا ناجائز ہو وہ صرف اپنی ہی ضد منوانے پہ تیار ہوتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا مال کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ خواہشات کی طلب میں، مال کی طلب میں اتنا آگے بڑھے کہ وقت آ گیا قبر میں جانے کا، لیکن رہے غافل کے غافل۔ دکان کھلی رہی، نماز جاتی رہی، مال بکتا رہا اور تلاوت کے لیے وقت نہ مل سکا۔ انسان اپنے روزمرہ کے معاملات کو، دوستوں کو تو وقت دیتا رہا، خواہشات تو پوری ہم کرتے رہے، لیکن جو ہمارے ذمہ حقوق لگائے گئے تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ خواہشات کا پیالہ کبھی پر نہیں ہوتا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، اتنا زیادہ نقصان نہیں کرتے جتنی عزت کی طلب اور مال کی طلب انسان کے دین میں نقصان پیدا کرتی۔ مجھے پہچان لو، مجھے جان لو، میری عزت کرو، میں فلاں صاحب ہوں، یہ چیز دین کو بگاڑ کے رکھ دیتی۔ چاہے جانے کی خواہش، عزت کی خواہش، اور دوسرا مال کی طلب۔ پھر جب خواہشات بڑھتی ہیں نا، پھر جائز ناجائز سارا کچھ ہی انسان اکٹھا کر کے لے آتا ہے۔ تو اپنی خواہشات کو اگر کنٹرول میں رکھا جائے اور زندگی کو ضروریات کے ساتھ وابستہ کیا جائے، خواہشات کے ساتھ نہیں، تو پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ 40 سال نہیں 10 سال بھی پردیس میں لگائیں تو گزارا چل جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیں اور ضروریات سے وابستہ ہو جائیں تو ہو سکتا ہے ہمارے والد کو اوور ٹائم نہ لگانا پڑے۔ اگر ہم خواہشات کو تھوڑا کنٹرول کریں، ضروریات کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو ہو سکتا ہے ہمارا بھائی پردیس میں نہ رہے، واپس آ جائے۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہے، بھرتا ہی نہیں۔ ایک بادشاہ کے بارے میں صوفیاء نے لکھا ہے کہ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں سب سے طاقتور آدمی ہوں۔ اس کا گھمنڈ توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندوبست کیا۔ وہ گزر رہا تھا تو بہت سارے لوگوں سے کہہ رہا تھا اپنی کوئی خواہش بتاؤ میں پوری کر دوں۔ ایک فقیر فاقہ مست درویش غبار آلود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو، انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی اور بگڑتی ہے۔ وہ بھی بیٹھے تھے، مٹی کا پیالہ لیے، لکڑی کا پیالہ لیے۔ بادشاہ نے کہا بابا کوئی خواہش؟ فرمانے لگے میں نے اپنی خواہشات اپنے رب سے وابستہ کر لی، شام کو کچھ مل جاتا ہے اس پیالے میں ڈالتا ہوں اور میں کھا لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے عافیت عطا کرتا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں آپ کی خواہش پوری کروں گا، اور بڑے گھمنڈ میں کہا۔ تو حضرت شیخ نے پیالہ آگے کیا، فرمایا لو کر دو۔ اس کے جیب میں جتنی اشرفیاں تھیں بادشاہ نے ساری نکال کے پیالے کے اندر پھینکی۔ پیالے میں جب وہ اشرفیاں گر رہی تھیں تو ان کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ آواز تو آئی لیکن اس درویش نے دوبارہ پیالہ آگے کیا تو پیالہ بالکل خالی تھا۔ کہا بادشاہ کچھ ڈال تو صحیح یار۔ اس نے اپنے غلاموں سے کہا لاؤ نا اشرفیاں۔ وہ بھی سارے اشرفیوں کی تھیلیاں لائے۔ بادشاہ مٹھیاں بھر بھر کے ڈالتا، لکڑی کے پیالے سے اشرفیوں کے لگنے کی آواز تو آتی پر وہ جاتی کہاں ہے کچھ سمجھ نہ آتا۔